انہوں نے بات نقل کی ہے بخاری مسلم سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی. اس کو یہ بار بار اپنے اکثر بیانات میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. یہ آپ نے روایت نقل کی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کہ عمار جنت کے یہاں بلائے گا اور ان کے مخالفین جہنم کے یہاں بلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں اس پر قتل عمار کی طرف. قتل عمار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان کو گروہ جو باغی قتل کرے گا. بغاوت کی میں نے وضاحت کر دی تھی اپنے پچھلے بیان میں کہ بغاوت اگر سیدنا معاویہ نے قتل کیا کہ گروہ نے قتل کیا ہے تو وہ بظاہر باغی تھے نہ کہ حقیقتاً باغی تھے. یہ میں نے اپنے پچھلے بیان میں ثبوت بھی دیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ وہ بظاہر باغی تھے، حقیقی باغی نہیں تھے. اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہو چکی ہے. اب آگے آتے ہیں جو الفاظ کہ جنت کی طرف بلانا اور جہنم کی طرف بلانا، ان الفاظ کی طرف آتے ہیں. اور آپ نے ان الفاظ کی طرف یہ بھی کہا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کہتے تھے کہ میں ان الفاظ کی کیا تعویل کروں ان الفاظ کی. تو یعنی بقول آپ کے شیخ زبیر زئی صاحب بھی ان الفاظ میں پریشان تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، یہ دونوں الفاظ ہیں، اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں. اس کی حقیقت کیا ہے کہ واقعی آپ کے شیخ زبیر علی زئی صاحب پریشان تھے یا نہیں تھے؟ ہم نہیں جاتے اس پہ کیونکہ آپ روایت بیان کرنے والے ہیں اپنے شیخ صاحب کی، آپ معتبر راوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو اس پہ ہم نہیں جاتے. ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف. میری ناقص تحقیق کے مطابق اور جو ہمارے علماء کی تحقیق ہے اس میں یہ بات ہے کہ جہاں یہ الفاظ ہیں کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا اور مخالفین جہنم کی طرف بلائیں گے، اس میں ایک راوی ہے اکرمہ جو ہے وہ تابعی تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. جہاں بھی یہ الفاظ ملیں گے آپ کو جنت جہنم والے، وہاں اکرمہ راوی لازمن ہوگا. بخاری میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں ہے، ابن حبان میں ہے. جہاں بھی اکرمہ ہے وہاں یہ الفاظ ہیں جنت جہنم والے، اور جہاں اکرمہ نہیں ہے وہاں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. آپ اپنا پیپر 5C کھول کے دیکھیں جو آپ نے مصنف ابن شبہ کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا ہے. یہ کڑوی گولی ذرا کھا لیں آپ پکی کی صورت میں، یہ کڑوی پکی آپ کھا لیں ذرا اپنی 5C کی مصنف ابن شبہ جو آپ کا 5C ہے، پیج نمبر 765 اور پیج نمبر 773. پیج 765 میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس میں اکرمہ نہیں ہے راوی، تو اس میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں جنت جہنم والے. اور آگے چلیں پیج نمبر 773، اس میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اکرمہ راوی، اس میں اکرمہ راوی نہیں ہے پوری روایت میں، تو یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہاں تک الفاظ ہیں دونوں روایت میں آپ کے 5C پیپر میں. تو جناب یہ خود آپ کے پیپر میں یہ الفاظ نہیں ہیں، جہاں اکرمہ نہیں ہے وہاں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. تو یہ کڑوی گولی ذرا آپ کھا لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور آپ کی تحقیق، اگر آپ تحقیق نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے ماننے والے تحقیق کریں. آپ تو حالانکہ نام دیتے ہیں میں تحقیق کرنے والا ہوں، تحقیق کریں ذرا آپ. اکرمہ جہاں نہیں ہو وہاں یہ الفاظ دکھا دیں مجھے آپ جنت جہنم والے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکرمہ اگر ہے کس روایت میں اور یہ الفاظ ہیں تو اعتراض کی بات کیا ہے بھائی؟ اکرمہ بخاری مسلم کا راوی ہے، صحیح راوی ہے، تو کیا اعتراض کی بات ہے؟ تو یہاں یہ بات واضح سن لیں آپ. اصول یہ ہے محدثین کا کہ اگر کوئی بدعتی راوی اپنے بدعت کی تائید میں روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے. فتح المغیث جلد نمبر اول صفحہ نمبر 331 واضح لکھا ہوا ہے کہ سچے راوی ہوتے ہیں جن کی روایت سچی ہوتی ہے، حدیث بیان کرنے میں سچے ہوتے ہیں، لیکنہ مخذول فی بدعتہ، لیکن وہ اپنی بدعت میں کیا ہوتے ہیں؟ بدنام ہوتے ہیں. خارجی ہے یا رافضی ہے، معتزلی ہے، اپنی بدعت میں کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہوتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں. لیس منہم حیلۃ الا ان یؤخذ من حدیثہم، اور کوئی ان پہ جرح نہیں ہوتی، کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کی روایت کیوں ٹھکرا دی جائے. ہاں لیکن وہ روایت اذا لم تقوی بہ بدعتہم، جب تک وہ اپنی بدعت کی تقویت میں بات نہیں کر رہا تب تک اس کی بات مانی جائے گی، لیکن جب وہ اپنی بدعت کی تقویت میں روایت کرے تو وہ روایت مانی نہیں جائے گی. یہ اصول محدثین نے لکھا ہے. نخبۃ الفکر میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ الاکثر علی قبول غیر الداعیۃ الا ان یروی ما یقوی بدعتہ، کہ جو بدعتی اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا اس کی ساری روایت قبول ہیں، مگر ان کی وہ روایت قبول نہیں ہے اس بدعتی کی جو اپنی بدعت کی تقویت دینے کے لیے روایت کرتا ہو. فیرد علی المذہب المختار، مختار شدہ مذہب جو معتبر مذہب ہے اس کے مطابق یہ بات صحیح ہے کہ بدعتی جب اپنی تائید میں روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی.
تو یہ اصول آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ بدعتی کی روایت اس کی مذہب کی تائید میں، بدعت کی تائید میں وہ قبول نہیں ہے۔ اب اکرمہ کے دیکھتے ہیں اکرمہ کے نظریہ کیا تھے۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 پیج 267 واضح لکھا ہے ابن حجر نے، کان اول من احدث فی اہل المغرب الرأی سفریہ، اہل مغرب میں سب سے پہلے خارجیت پھیلانے والا یہی اکرمہ تھا، تبلیغ مبلغ تھا یہ خارجیوں کا۔ آگے چلیں، لکھتے ہیں کہ اکرمہ یرا رأی الخوارج، یہ خارجیوں کا نظریہ رکھتا تھا، تو یہ خارجی تھا اکرمہ۔ اور خارجی آپ اہل علم جانتے ہیں کہ خارجی جو ہیں وہ سیدنا علی کے بھی دشمن تھے، وہ سیدنا معاویہ کے بھی دشمن تھے، کیونکہ سیدنا علی نے جب صلح تحکیم کی تو وہ الگ ہوئے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے، تو یہ سیدنا عثمان کے، سیدنا معاویہ کے خلاف تھے، سیدنا علی کے بھی خلاف تھے، دونوں کے مخالفین تھے۔ تو خارجی جو ہے اکرمہ جو ہے وہ خارجی نظریات کا تھا، اور خارجی حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کے گروہ سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں کہ عمار جنت کے یہاں بلائے گا اور ان کے مخالفین جہنم کے یہاں بلائیں گے۔ بہرحال تو اکرمہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ الفاظ قابل قبول نہیں ہیں اور یہ الفاظ معتبر نہیں ہیں۔